بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق و یعقوب، ہم نے ان کے لیے ان کو وَوَهَبْنَا لَهُ، ہم نے عطا کیا ان کو اسحاق و یعقوب، اسحاق اور یعقوب عطا کیے۔ کس کو عطا کیے؟ یہ الفاظ سے ہی معلوم ہو رہا ہے کہ کس کی بات ہو رہی ہے، کس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اسحاق کس کے بیٹے تھے؟ حضرت ابراہیم کے۔ تو حضرت ابراہیم کا ذکر ہے، اور اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے ان کو اسحاق جیسی نعمت عطا کی اور یعقوب عطا کیے۔ اب یہ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، چونکہ آگے تک کہیں پر بھی حضرت اسماعیل کا نام نہیں ہے، تو یہ ذکر ہو سکتی ہے، سوال آ سکتا ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم نے عطا کیا ابراہیم کو اسحاق اور اسماعیل، یا اسماعیل چونکہ بڑے تھے تو اسماعیل و اسحاق عطا کیا ہم نے۔ اصولاً یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے، سیدھے اسحاق کی بات ہوئی اور اس کے فوراً بعد ان کے بیٹے جناب یعقوب کا ذکر آیا۔ تھوڑے سے فاصلے کے بعد پھر جناب ایوب کا ذکر آ رہا ہے، اور جناب یوسف کا ذکر آ رہا ہے، پھر حضرت یوسف جو ہے ایوب کا ذکر آ رہا ہے۔ ترتیب وہ نہیں ہے جو زمانی ترتیب ہونی چاہیے اصولاً۔ تو خیر اس کے اوپر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن آج کی مجلس جو ہے اس کی اس موضوع کو اسی سے ہمیں مربوط رکھنا ہے تاکہ ہم فوکس رہیں اور اسی معصوم کا ذکر ہو جس کے لیے ہم آج جمع ہوئے ہیں۔ ورنہ اس آیت میں بہت پہلو ہیں، سورہ انعام کی آیت ہے، بہت دلچسپ پہلو ہیں، لیکن وہ سوال جو میں نے اس وقت آپ کے سامنے رکھا، جو آپ کے ذہن میں بھی آ رہا ہوگا کہ حضرت اسماعیل کا ذکر کیوں نہیں؟ اچھا، بعد کے جو جتنے بھی انبیاء ہیں سب وہی حضرت یعقوب ہی کے اولاد میں آتے ہیں، انہی کی نسل میں آتے ہیں۔ حضرت یعقوب ہی کو اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یہ سب بنی اسرائیل یعنی بنی اسرائیل کے تمام انبیاء ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے۔ حضرت اسماعیل کہاں ہیں؟ اگر بطور افتخار خدا بیان کر رہا ہے تو پھر حضرت اسماعیل کا بھی اوپر ذکر آ جاتا، بعد میں پھر حضرت یعقوب کا ذکر آتا، پھر ان کی اولاد کا، پھر ان کی اولاد کا، ایک بھائی کو چھوڑ دیا گیا۔ لیکن اصل میں اگر آپ دیکھیں ابتدا میں بتایا ہی جا رہا ہے کہ دیکھو آج ہم نے تمہارے پاس یہ جو نبی بھیجا ہے، خاتم النبیین کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب یہ جو نبی آیا ہے اس کو تمہیں سمجھنے کے لیے سمجھنا ہوگا کہ اس سے پہلے جو ہم نے انبیاء بھیجے وہ کیسے بھیجے، اس بنیاد پر اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ حضرت اسماعیل خاتم النبیین کے جد امجد ہیں، تو جناب اسماعیل کا ذکر ہونا چاہیے تھا یہاں، کہا نہیں، یہ دیکھو کہ ایک بیٹے جناب اسحاق جو بعد میں پیدا ہوئے، تم یہ دیکھ لو کہ ابراہیم کے، اس لیے کہ ابراہیم کو سب مانتے تھے، بائی دا وے آج بھی حضرت ابراہیم کو بہت سے آسمانی مذاہب ہیں جو ان کو تسلیم کرتے ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے ابھی بالکل لیٹسٹ واقعہ ہے کہ انہوں نے عراق جانے کا جو اصل بنیادی سبب بیان کیا وہ یہ تھا کہ میں حضرت ابراہیم کی جائے پیدائش کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔
تو اب حضرت ابراہیم کی جائے پیدائش کی زیارت کے لیے جائیں اور ان کی اولاد کو چھوڑ دیں اور زیارت نہ کریں، یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ تو ابراہیم کے جو واقعاً یعنی کوئی دنیا میں دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں ابراہیم کی اولاد سے ہوں، اور اگر دعویٰ بھی کرے تو وہ ثبوت پیش نہیں کر سکتا علاوہ سادات کرام کے۔ توجہ کیجئے گا، یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ سادات کے لیے شرط ہے کہ ان کے پاس شجرہ موجود ہو، نہ صرف حضرت ابراہیم تک، حضرت آدم تک، اس لیے کہ آگے ہم کو کچھ رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمارا اگر شجرہ رسول اللہ تک پہنچ گیا تو وہاں سے آگے سارے شجرے خود بخود محفوظ ہیں۔ اپنا شجرہ پہلے محفوظ کر لو اور ثابت کرو کہ ایسا ہے کہ واقعی تم سید ہو۔ تو سیادت کی شرط یہ ہے کہ تمہارے پاس ثبوت ہو کہ تم سید ہو، ایسے نہیں ہے۔ ابھی اور بات ہے کہ کچھ لوگ نہیں ہیں اور بننا چاہتے ہیں، یہ بھی سادات کا کمال نہیں ہے، یہ اس نسبت کا کمال اہل بیت کی۔ ورنہ بنی امیہ کی جو واقعی اولاد ہیں وہ ہو کر بھی نہیں کہتے کہ ہم ہیں، اور سادات اولاد فاطمہ جو نہیں ہیں ہونا چاہتے ہیں۔ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ایک عظمت ہے، یہ عظمت ہے۔ اور رہا سادات کا مسئلہ، تو سادات کے لیے ڈبل ہے، ثواب بھی اور عذاب بھی، اس کا ذہن میں رہے سادات کرام، اس کا خیال رکھیں۔ اسلام میں کوئی ڈسکرمنیشن نہیں کہ تم سید ہو اور تم نان سید ہو، ایسا اسلام میں کچھ ہے ہی نہیں۔ اسلام میں یہ ہے کہ آپ کا کردار کیا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ ساداتکم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اور رہا سید، ایک لفظ ہے، سید القوم خادمہم، خدمت کرو گے تو سردار بنو گے۔ یہ تو سیادت کوئی آپ کا اکتسابی فضل تھوڑا ہی ہے۔ اگر آپ کو سیادت ملی ہے، آپ سید ہیں، تو یہ آپ کی اکتسابی کوئی جد و جہد نہیں ہے کہ آپ نے کوشش کی تھی تو سید ہو گئے۔ یہ ایک آپ کو الگ سے ایک نسبت کا احترام آپ کو ملا ہے، اس نسبت کا احترام باقی رکھنا آپ کے لیے زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ قرآن میں کیا ہے؟ ازواج رسول کے لیے کیا کہا تھا کہ اگر تم نیکی کرو گی تم کو دوہرا ثواب ملے گا، کوئی گناہ تم سے سرزد ہوگا تو دوہرا ہم تم کو عذاب دیں گے۔ یہ دوہرا کیوں ہوگا بھائی؟ کیا یہاں ڈسکریمنیشن ہو گیا؟ اب کیا نہیں، ڈسکریمنیشن کہیں پر بھی نہیں ہے۔ بات بالکل سیدھی سی ہے، احترام خاتم النبیین کا ہے، احترام امیر المؤمنین کا اور جناب معصومہ سلام اللہ علیہ کا ہے۔ احترام اس کوثر کا ہے جس کا وعدہ اللہ نے کیا تھا نبی سے۔ اس احترام کو اگر نہیں ملحوظ رکھا سادات نے کہ سید ہو کے نعوذ باللہ گناہ کر رہا ہے، تو کیوں اس کو دوہرا جو ہے عذاب ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے، اٹ میک سینس۔ اس لیے کہ ایک تو وہ گناہ جو اس نے کیا اس کو جو ہے اس کی سزا ملنی چاہیے، جو نہیں اس نے کیا ہے دوسری سزا کیوں مل رہی ہے؟ کہا اس لیے کہ تم نے اس نسبت کی توہین کی ہے، اور اسلام میں نسبت کے احترام کے علاوہ ہے کیا چیز؟ یعنی دوسرا تو تمہارا احترام کر رہا ہے کہ تم سید ہو، تم خود اپنا احترام نہیں کر رہے ہو کہ تم سید ہو۔ کس طرح کہ تم سید ہو خود، اگر تم خود اپنا احترام نہیں کرو؟ تو یہ ضمنی طور پر میں نے ایک بات عرض کر دی، اس لیے کہ اسی سے مربوط باتیں آ رہی ہیں، اور وہ آج ہی کی شب سے منسوب بھی ہیں، اور ائمہ کے زمانے میں بھی اس طرح کے بہت سے مسائل سامنے آتے رہے ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ حضرت اسماعیل کا ذکر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ حضرت ابراہیم کی اولاد اس موقع پر جتنے بھی کفار تھے، مشرکین تھے، سب حضرت ابراہیم کی طرف خود کو منسوب کرتے ہوئے افتخار محسوس کرتے تھے۔ ہم اولاد ابراہیم، چلڈرن آف ابراہیم، آج بھی کہتے ہیں ہم ابراہیم کی اولاد ہیں۔ کون کہتے تھے؟ مشرکین۔ چار ہی تھے اس زمانے میں، چار ہی فرقے تھے، چار ہی لوگ تھے، چار گروہ تھے، چاروں کے چاروں خود کو حضرت ابراہیم سے منسوب کرتے تھے، کفار و مشرکین بھی، یہودی بھی، عیسائی بھی، مسلمان بھی، سب منسوب کرتے تھے۔ اور اس کو قرآن نے، میں ایک دوسرے رخ پہ جانا نہیں چاہتا، لیکن یہ خود ایک بڑا دلچسپ موضوع ہے کہ اگر ہے تو واقعی سب کے سب ہیں تو ان کی طرف منسوب، لیکن پھر اب ہر ایک کہے کہ ہم اولاد ابراہیم ہو کے ہم اولاد، ہر ایک کو فخر ہوگا
افتخار ہے تو کس بنا پر ہے؟ جیسے ابھی ہم سادات کی بات کر رہے تھے، ہر سید کو افتخار ہو سکتا ہے کہ میں تو اماموں کی اولاد ہوں، میں تو معصومین کی اولاد ہوں. اچھا ٹھیک ہے، تو تم اولاد ہو، لیکن اصل مسئلہ کیا ہے کہ پھر یہ جو مسلمان تھے، باقی 3 افراد جو یعنی گروہ تھے، ان کے مقابلے پر ان کی دلیل کیوں مضبوط تھی کہ بھئی ہمیں حق ہے. ان اول الناس بابراہیم للذین آمنوا، وہ جو ابراہیم ہے، ابراہیم سے نسبت کا حق سب سے زیادہ کس کو ہے؟ جو صاحبان ایمان ہے. کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے ابراہیم کی اتباع کی ہے. تو بربنائے اتباع انسان یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں ان سے نسبت رکھتا ہوں. باقی جو 3 گروہ تھے، تم اگر دعویٰ کر رہے ہو ابراہیم کا، ابراہیم کی توحید تمہارے پاس ہے، ابراہیم کا عقیدہ تمہارے پاس ہے، ابراہیم کا کردار تمہارے پاس ہے، ابراہیم کی تعلیمات تمہارے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس ہے جو اسلام ہے. یہ اسلام وہ ہے کہ جو ابراہیم لے کر آئے تھے، اسی اسلام کو آج ہم تمہارے سامنے تمہاری ضرورت کے مطابق پیش کر رہے ہیں. یہ اسلام کا اس وقت ان دیگر افراد سے آرگومنٹ تھا اور جو دلیل مضبوط تھی. تو ابراہیم کو سب مان رہے تھے. اب اس ابراہیم کو سب ماننے کے لیے پیغمبر اسلام کی عظمت اور اہمیت دیگر ادیان کے مقابلے میں پیش کرنی تھی. تو کہا دیکھو یہ جو انبیاء ہیں، وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق و یعقوب کُلًّا ہدینا، سب خود بھی ہدایت یافتہ تھے اور ہادی بھی تھے. وَنُوحًا ہدینا من قبل، ابھی تو ہم ابراہیم کی بات کر رہے ہیں اور ہم اس وقت اسحاق کی اور یعقوب کی بات کر رہے ہیں. ہم نوح سے بھی ہم سٹارٹ کر سکتے ہیں. نوح کو بھی ہم نے بھیجا تھا نبی بنا کر. تو وہاں تک بات چلی گئی. اس کے بعد پھر دوبارہ ان کی اولاد کا ذکر ہوا کہ ہم نے ان کو عطا کیے کون؟ داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون. اب یہ ترتیب کیوں آگے پیچھے ہے؟ اس میں ہر ترتیب میں نے عرض کرنا کہ وقت نہیں ہے، میں کچھ اور عرض کرنا چاہ رہا ہوں. وقت نہیں ورنہ اس کی بھی تشریح ہو سکتی تھی دلچسپ، کہ یہ انبیاء کی الگ الگ کیٹیگریز بیان کی گئی ہیں. وہ انبیاء جن کو حکومتیں ملیں، وہ انبیاء جو زہد میں معروف تھے، وہ انبیاء کے جو بہت ہی زیادہ مظلوم تھے اپنی اقوام میں. ان سب کو الگ الگ کیٹیگریز میں ایک ساتھ لائن میں لائے. یعنی کرونیکل آرڈر نہیں ہے ان کے تذکرے میں، بلکہ جو آرڈر ہے وہ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا اور جو ان کی صفات جو ملتی جلتی ہیں، داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون، ان سب کو ایک جگہ رکھا. ان سب کے حالات ایک جیسے ہیں. خیر، لیکن اب اتنے نام لینے کے بعد یہ 16 انبیاء کا نام لیا، اسماعیل کا نام نہیں آیا. تو خدا یہ کہنا چاہتا ہے ان لوگوں سے جو ابراہیم کی بہت ہی عزت کرتے ہیں اور ابراہیم کو مان رہے ہیں اور کہنا ہم تو ابراہیم، ہم ہیں ابراہیم والے. وہ کہہ رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، یعنی اس حد تک انہوں نے ابراہیم کو اپنا مانا. کیا حسین نکتہ قرآن نے پیش کیا، توجہ کیجئے گا. کہ وہ کہنے لگے بھئی وہ ابراہیم تو مسلمان نہیں تھے، پھر کیا تھے؟ کہا یہودی تھے. انہوں نے کہا نہیں وہ عیسائی تھے. مسلمانوں نے کہا نہیں وہ مسلمان تھے. اب کوئی تیسرا آدمی آ جائے اس کے سامنے یہ بات رکھ دے کہ بھئی کیا تھے بتائیں، تو یہ کہے کہ دیکھو یہودی تو اس لیے نہیں ہو سکتے کہ یہودا کسی ایک شخص کی طرف نسبت دی جا رہی ہے اور وہ بہت پہلے گزر چکے ہیں، یہودا بہت بعد میں آیا. عیسائی اس لیے نہیں ہو سکتے کہ عیسائی کی طرف نسبت ہے اس دین کی، عیسائی بہت بعد میں آئے، حضرت عیسیٰ اور حضرت ابراہیم بہت پہلے تھے، تو یہ عیسائی تو نہیں ہو سکتے. عیسیٰ ابراہیمی ہو سکتے ہیں، یہودا جو ہے وہ ابراہیمی ہو سکتے ہیں، ابراہیم یہودی اور نصرانی نہیں ہو سکتے. اور یہ مسلم کہ اگر یہ فرد کی طرف نسبت ہوتی تو تم یہی بات ہم سے کہتے کہ بھئی یہ تو محمد کے پیرو نہیں ہو سکتے. اپنے اعتبار سے تم کہتے، ہم تو مانتے ہیں کہ تھے، لیکن تم یہ کہو تو تم یہ کہہ سکتے تھے کہ نہیں ہے. بات ہو رہی ہے صفت کی، مسلم تھے. اسی وجہ سے اسلام کے لیے بہت لوگوں نے کوشش کی ان کو محمدن کہا جائے. محمدن کیوں؟ اس لیے کہ ان کو یہودی کہا جا رہا ہے، ان کو عیسائی کہا جا رہا ہے، ان کو بدھسٹ کہا جا رہا ہے. اسلام واحد مذہب ہے جو فرد کی طرف نسبت نہیں دیتا، صفت کی طرف نسبت دیتا ہے. صفت اسلام جس میں پائی جائے وہ مسلمان ہے.
اب اسی بنا پر آدم بھی مسلمان ہوں گے، نوح بھی مسلمان ہوں گے، ابراہیم بھی مسلمان ہوں گے، تمام انبیاء مسلمان ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام ایک آئیڈیالوجی کا نام ہے، کسی فرد کی صرف اطاعت کا نام نہیں ہے. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. تو یہ لوجک ہے جو پیش کی. اب اسی لوجک کے تحت یہ کہا کہ ان انبیاء کو تم نے دیکھا، یہ سب ابراہیم کی ذریت میں ہیں. آج جو یہ نبی آیا ہے وہ اسی طرح کا نبی ہے جیسے وہ سب آئے ہیں. اب لوگوں نے کہا اچھا تو یہ نبی ایسے ہی ہیں اور یہ بھی ابراہیم ہی کی ذریت میں ہیں. اور ذریت کی بات کی، ذریت کی اہمیت پہ زور دیا اسلام نے. ذریت بعضها من بعض، یہ سب ذریت ہے، ایک دوسرے کی ذریت ہے. اور اللہ نے سارے نبی، عجیب بات ہے. اب دیکھیں لوجک دیے، قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے سارے نبی انہی کی اولاد میں رکھے، ابراہیم کی اولاد میں. اور نوح کا بھی ذکر کیا اس سے پہلے، تو وہ بھی ابراہیم کے جد تھے. تو یہ ایسا کیوں ہوا کہ کیا ابراہیم ایک انسان تھے پوری دنیا میں؟ کسی اور کی ذریت میں کوئی نبی آ جاتا؟ کہا نہیں، نبی اسی ذریت میں آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ نبوت کے لیے ذریت ضروری ہے، ذریت کا انتخاب. کوئی یہ نہ کہ دے رہے سب اسی خاندان میں. ارے جب سب انبیاء ایک خاندان میں آ سکتے تو سب امام ایک خاندان میں کیوں نہیں آئیں گے؟ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. انہوں نے کہا سب امام ایک خاندان میں. ارے بھئی یہاں تو جمہوریت ہے، دوسروں کو موقع دیا جائے. اگر وہاں اللہ نبوت میں دوسروں کو موقع دیتا تو یہاں بھی امامت میں دوسروں کو موقع مل جاتا. ذریت کی بات ہے. اب یہ ذریت سب کے سب انہی کی ذریت. اسماعیل کا ذکر اس لیے نہیں ہوا کہ خدا بتانا یہ چاہتا تھا کہ دیکھو یہ جتنے انبیاء آئے وہ ابراہیم کی ایک بیٹی کی نسل میں آئے، مگر دوسرے بیٹی کی نسل میں ایک ہی نبی ایسا ہوگا جو ان تمام انبیاء پر بھاری ہوگا، جس کی عظمت ان تمام انبیاء سے زیادہ ہوگی. اس لیے ان کا ذکر ہی نہیں کیا. ان کی ذریت میں اتنے نبی آ سکتے ہیں تو اسماعیل کی ذریت میں ایک نبی کیوں نہیں آ سکتا؟ بتاؤ. یہ ایک نبی ابراہیم کی ذریت میں، مگر یہ جو نبی اسماعیل کی ذریت میں ہے یہ ایک تنہا نبی ان تمام انبیاء کا سید و سردار ہے. یہ بات اس آیت میں پیش کی گئی. اب آئیے ہم یہ دیکھیں کہ اس آیت کا آج کی رات سے کیا تعلق ہے. بہت سے تعلق ہیں. میں پہلے اپنی گفتگو کو، حالانکہ تمہید میں کافی وقت گزرا ہے لیکن ضروری یہ تمہید تھی، ایک گراؤنڈ ون. اس کے بعد پھر زیادہ وقت نہیں لوں گا، آپ کا وقت کے مطابق مجلس تمام ہوگی. 2 حصے میں کرتا ہوں اپنی گفتگو کے. امام نے جن باتوں پر زور دیا، کیونکہ ہر دور میں، ہر زمانے میں ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اپنے حالات کے اعتبار سے، زمانے کے لحاظ سے تبلیغ کی ہے. امام کے زمانے میں جو حالات تھے اس بنا پر امام کے جو تبلیغ کا گویا محور تھے وہ 2 مین پوائنٹس تھے. وہ کیا؟ پہلی بات عقیدے کی مضبوطی. یہ تو ہر امام کے زمانے میں یہ پہلا حصہ تو رہا ہی رہا. عقیدے کو مضبوط رکھنا عوام کے، لوگوں کے. اور اس میں جو دشمن کسی طرح عقیدے پہ ضرب لگانا چاہتا تھا، اور تقیہ کا زمانہ تھا، آسان نہیں تھا گفتگو کرنا، آسان نہیں تھا بات کرنا. اور ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام جن حالات سے گزرے ہیں، امام کی پیدائش جس دور میں ہوئی اور جن ظالم بادشاہوں کے ادوار کو ساتویں امام نے دیکھا ہے، تو آپ کے والد گرامی، ان کا قاتل کون تھا؟ منصور. کتنا ظالم بادشاہ تھا. اس وقت کے حالات، آپ کا بچپنا، اور اس کے بعد کے جو بادشاہ آئے، اور پھر امام کی شہادت کے بعد جب آپ نے جو ہے امامت کی ذمہ داری قبول کی، تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ حالات کتنے سخت تھے. کہا جاتا ہے کہ بھئی چھٹے امام کے زمانے میں ذرا حالات آسان تھے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ دوسرے اماموں کے حالات کے مقابلے میں تھوڑا ان کو یہ فرصت مل گئی تھی کہ بنی امیہ بنی عباس آپس میں ٹکرا رہے تھے، تو ان کی توجہ اتنی نہیں جا رہی تھی ائمہ اہل بیت کی طرف.
ورنہ میں اس سے پہلے کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ پانچویں امام کے زمانے میں کتنے سخت حالات تھے امام کے لیے، جس کو ہم کہتے ہیں آسان دور تھا۔ چھٹے امام کے زمانے میں کتنے سخت حالات تھے امام کے لیے، کچھ واقعات بھی ہیں اس کے میں پیش کر چکا ہوں۔ اب ساتویں امام کے زمانے میں حالات اور بھی سخت ہو گئے، یعنی کوئی مل بھی نہیں سکتا امام سے آ کر، امام پر سخت نگاہ ہے، نظر ہے فل مکمل، اور اس کے باوجود بھی جو لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، تو اب اس کے لیے آخر میں کہا کہ اب تو اب نظر بند کافی نہیں ہے، بلکہ ان کو اب قید کر دیا جائے۔ سب سے زیادہ جو قید میں رہے کون سے امام ہیں؟ سمجھ گئے نا؟ ساتویں امام ہے۔ تو اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ امام کن سخت حالات میں رہ رہے تھے، اور حکومت کی پوری کوشش کہ عقیدہ لوگوں کا کمزور کیا جائے۔ تو امام نے عقیدے کی استحکام کے لیے جو کام کیے اور جو پیغام دیے وہ بہت ہی حیرت انگیز ہے اور بہت ہی جرأت مندانہ۔ ظاہر ہے کہ ایک امام جو ہے وہ امام ہے اور وہ جانتا ہے کہ کہاں خاموش رہنا ہے اور کہاں بولنا ہے اور کس طرح بولنا ہے۔ تو امام نے کوئی موقع ایسا ہاتھ سے نہیں جانے دیا، چاہے اس میں ان کو بہت سی اذیتیں اٹھانی پڑیں۔ قید و بند کی بہت سی اذیتوں کے اسباب وہ تھے جو امام کی حق گوئی کی بنا پر ایسا ہوئے، جو آپ نے دربار میں ایک بات کہہ دی اور سچ کہہ دی۔ تو ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسرا کیا تھا، اور اسی پر تھوڑی تھوڑی سی روشنی، چھوٹے سے بس مختصر سے مثالیں اور آپ کی زحمت تمام کروں گا۔ دوسرا پہلو جو امام کی زندگی میں تھا، ہر امام کے ہاں ملتے ہیں یہ سب باتیں، ایسا نہیں کہ صرف امام، لیکن امام کی زندگی میں خاص طور پر کیا تھا، چھٹے امام کے بعد بہت فرقے ہو گئے تھے۔ سب سے زیادہ فرقے کب ہوئے ہیں؟ چھٹے امام کے بعد بہت فرقے ہوئے۔ ایک فرقہ صرف وہ تھا کہ جس نے آپ کو ساتواں امام مانا۔ اس فرقے کی ایک تو تعداد بھی کم تھی، ہر طرف سے ظلم کا شکار تھے، ہر طرف سے پریشر تھا ان کے اوپر، اور امام یہ چاہتے تھے کہ یہ قوم متحد رہے اور ایک دوسرے کے لیے ان کا بیہیویئر کیا ہو، ان کے روابط ایک دوسرے کے لیے کیسے ہوں، ایک دوسرے سے ان کا اخلاق کیسے ہو، یہ امام نے ساتویں امام نے بہترین اس کی مثالیں پیش کی ہیں، جو آج ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ بس یہ دو باتیں۔ تو پہلی بات جو عقیدے کے لیے، اس کے لیے میں صرف ایک ہی مثال شاید کافی ہے کہ جب کبھی ہارون وہ بادشاہ ہے کہ جس نے بہت زیادہ تظاہر کیا اپنی دینداری کا۔ ایسے بہت لوگ گزرے ہیں، قرآن کوئی پڑھ رہا ہے تو بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں، اب ان کے رونے سے لوگ متاثر ہو گئے، رو رہے ہیں۔ یہ اکثر ہوا، اس سے پہلے بھی ہوا ہے، رو رہے تھے اب لوگ ان کے رونے سے متاثر ہو گئے۔ ارے بھائی یہ دیکھو، رو رہے تھے شوق جہاد میں رو رہے تھے یا خوف موت سے رو رہے تھے؟ رونا رونے کا فرق ہے نا، کس لیے رو رہے تھے، لیکن بس رو رہے تھے، بڑے نرم دل تھے۔ تو یہ تظاہر جو ہے دینداری کا کر کے حکومت کرنے کا جو اسٹائل تھا ان نام نہاد خلفاء کے، اس میں ٹاپ جو نام لیے جائیں گے ان میں ایک ہارون کا نام آئے گا۔ اس کا یعنی اظہار تدین کرتا تھا، بڑا دیندار ہے، بڑا نیک ہے، بڑا قرآن سے اس کو شغف ہے، بہت خیال رکھتا ہے مسلمانوں کا، اسلام کا، بڑا نمازیں پڑھتا ہے، اس طرح کا یہ تظاہر۔ یعنی اس پر بھی پورے گفتگو ہو سکتی ہے، پوری ایک تقریر مکمل، کہ کس کس بادشاہ نے کس انداز سے لوگوں کو دھوکہ دیا۔ آج بھی لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ اب امام کے لیے ایک بڑا چیلنج یہی تھا کہ یہ خود کو اتنا نیک، بڑا دیندار، بڑا علم دوست، علماء دوست ظاہر کرتا ہے، اس سے ٹکرانا۔ لیکن بہت سی باتیں کی۔ تو ایک بار مدینہ آیا ہارون، مدینہ آیا، امام سے کہا آپ میرے ساتھ آئیے۔ کہا چلو، کہاں جانا ہے؟ کہا کہ روضہ رسول پہ چلتے ہیں۔ کہا چلیں۔ تو روضہ رسول پہ اس نے کھڑے ہو کے
کہا السلام علیک یا ابن ام، اے میرے چچا کے فرزند آپ کو سلام۔ اب اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ امام کی موجودگی میں وہ پوری دنیا پہ ظاہر کریں کہ ہم ابن ام کی اولاد ہیں، اس سے پہلے کہ مجلس اگر آپ کے ذہن میں ہو تو۔ لیکن یہ ایک دوسرا واقعہ ہے اس کے، اور اسی شخص کا واقعہ ہے، عجیب ضد ہے کہ میں ابن ام پر فخر کر رہا ہے، مگر امام بھی چھوڑتے نہیں تھے۔ امام نے جیسے کہا، اس نے کہا ابن ام، تو امام نے بلند آواز سے کہا السلام علیک یا ابت، جد بھی نہیں کہا، آپ پر سلام اے ہمارے بابا، بابا کہہ دیا، پدر بزرگوار آپ کو سلام۔ اب کیا حال ہوگا بادشاہ کا اس وقت، اب سوچیں، اور سب کے سامنے اس نے مجمع جمع، ظاہر سی بات ہے بادشاہ آیا ہے تو مجمع جمع ہوگا، تمام رؤساء، تمام عمراء، تمام بڑی شخصیتیں، علماء وغیرہ، جو بھی کریم ایلیٹ ساری شخصیات وہاں جمع تھیں، اور عوام بھی تھے، اور اب اس کی کتنی بڑی توہین ہو گئی۔ اس نے کہا یہ تو انہوں نے بہت زیادہ کچھ غلو سے کام لیا ہے، یہ جلدی سے جو غلو کا الزام لگا دیتے ہیں نا، ان کی بھی ہسٹری ہے، ایک لوگوں کی بھی ہسٹری ہوتی ہے، فوراً غلو کا الزام لگا دیا۔ ارے بھئی تھوڑا سنو تو صحیح، سوچو تو صحیح، کیا کہا جا رہا ہے، کیا غلو ہے؟ چلو جدی کہہ دیتے تو مان جاتا، وہی بگڑ گیا سب کے سامنے۔ اس نے کہا یہ کیسے کہا آپ؟ اتنا بیوقوف تھا کہ اس کو معلوم نہیں کہ امام نے کہا اس لیے کہ تو بگڑے اور پوچھے اور میں بتاؤں۔ توجہ کیجئے، ہاں بھائی آپ نے ابتے کیسے کہا ان کو، یا ابت، بابا کیسے کہہ دیا؟ آپ کے بابا کیسے ہیں؟ چلے جد کہہ دیا، ٹھیک ہے۔ کہا بالکل ہیں، میں ان کو باپ کہہ سکتا ہوں۔ کہاں میں بہت دن سے یہ سوچ رہا تھا، میں سب کے سامنے، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں سب کے سامنے، آپ کو لوگ یبن رسول اللہ کہہ کے آواز دیتے ہیں، آپ کبھی نہیں روکتے؟ آپ کو کہتے ہیں یبن رسول اللہ، آپ کبھی روکتے ہیں؟ کہا نہیں، ہم کیوں روکیں گے، کیوں نہیں روکتے؟ آپ کیسے ابن رسول ہو گئے؟ آپ تو بیٹی کے فرزند ہیں نا، آپ تو بیٹی کا فرزند بھی کہیں ابن کہلاتا ہے؟ آپ باپ کہہ کے پکار رہے ہیں، نانا کہہ دیں چلے ٹھیک ہے، آپ نے کیسے کہہ دیا؟ کہا دیکھو اس لیے کہہ دیا کہ خدا نے کہہ دیا۔ خدا نے کہا ہے، کہاں خدا نے کہا ہے؟ کہاں تم دیکھنا چاہتے ہو؟ خدا نے ایک سے زیادہ مقامات پر قرآن میں ہمیں فرزند رسول قرار دیا ہے۔ کہ ابھی آپ فرزند کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ آپ بیٹی کے ہیں؟ قرآن تو یہ کہتا ہے اور اسلام یہ کہتا ہے کہ اولاد باپ کی ہوتی ہے، آپ علی کی اولاد ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن آپ رسول کی اولاد کیسے ہو جائیں گے؟ آپ تو ان کی بیٹی کی اولاد، کیسے ان کی اولاد ہو جائیں گے؟ کہا تو تم کو اس میں پریشانی ہو رہی ہے؟ کہا ہاں پریشانی ہے۔ کہا تو تم نے آیہ مباہلہ نہیں پڑھی جہاں اللہ نے براہ راست ان کو بیٹا کہا ہے؟ ابناءنا و ابناءکم، جب خدا بیٹا کہہ دے تو تم کون ہو روکنے والے؟ کبھی وہ تو آیہ مباہلہ تھی، وہ تو خیر جا رہے تھے، ابھی ایک آیہ مباہلہ کو لے کر صرف آپ کہہ رہے ہیں وہ ایک موقع تھا ایسا، وہ مخالفین کے بارے، اب اس نے اس کی اہمیت کو گھٹانے کی کوشش کی۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ بیٹی کی اولاد کیسے، کس اعتبار سے ہو سکتی ہے اولاد؟ یہ بیٹی کی اولاد کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ ابنا آنا تو ہاں ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ بھی قرآن نے بتایا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہاں بیٹی کی اولاد بھی ذریت میں شامل ہو سکتی ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کہ پھر پڑھو سورہ انعام کی وہ آیت جب اللہ کہہ رہا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا۔ یہ کہہ کہ امام خاموش ہوئے۔ کہا خاموش کیوں ہو گئے؟ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ کہا خاموش ہو گیا، تمہیں یاد ہے تم تو بڑے قاری ہو نا؟ کہا یاد تو ہے، کہا پڑھو پھر، جب کو یاد ہے تو پڑھو آگے سے۔ اس نے کہا ہے اس کے آگے بس یہ ہے وَعِیسیٰ وَإِلیاس كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ کہا کس کی ذریت کی بات ہو رہی؟ کہا ابراہیم کی ذریت میں۔
یہ سارے انبیاء ابراہیم کی ذریت میں کیا؟ ہاں، کہا عیسیٰ کیسے ابراہیم کی ذریت میں آ گئے؟ ان کے تو باپ ہی نہیں تھا، کہا وہ ماں کے ذریعے، کہا اتنے فاصلے کے بعد اگر ماں کے ذریعے سے عیسیٰ فرزند ابراہیم ہو سکتے ہیں تو صرف بیٹی کا فرزند کیوں نہیں فرزند رسول ہو سکتا؟ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ اس طرح کی میرے مولا کے بہت سے مناظر ہیں بڑے دلچسپ، اور اسی بیٹی کے سلسلے میں نے اس سے پہلے ابھی ہی عرض کیا تھا، تو اس کو میں نے جو ہے نہیں دہرانا چاہتا، لیکن وہ بھی بہت دلچسپ تھا۔ اس طرح کی بہت سے مناظر ہیں جو امام نے کھل کے کیے، بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ اپنی اہمیت امام کون ہوتا ہے اور امام کی عظمت کیا ہے اور ہمارا رابطہ رسول سے کیا ہے، تاکہ تم دھوکہ نہ دو عوام کو۔ اب پھر بھی اگر دھوکے میں رہیں تو ہم سے مطلب نہیں، لیکن ہم واضح کر رہے ہیں، ہم ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم کون ہیں۔ تو ایک طرف یہ ہے، اس طرح کے اور بہت سے واقعات میں پیش کر سکتے، تو آپ حضرات بھی خود ماشاءاللہ سے جانتے ہیں، اور مزید آپ خود ریسرچ کر سکتے ہیں کہ امام نے امامت کو پہچانوانے کے لیے، اماموں کا تعارف کرانے کے لیے اور عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے کیا اسلوب اختیار کیے۔ اور تاریخ کہتے ہیں کہ اسی واقعے کے بعد جب اس طرح کھل کے امام نے سب باتیں کیں تو اس نے امام کو قید خانے میں ڈال دیا۔ اب دوسرا جو پہلو تھا میں اس پر بھی تھوڑی سی گفتگو کر لیں، تو امام نے چاہا کہ امام کے جو چاہنے والے ہیں ان کا رابطہ ایک دوسرے سے یونیک رابطہ ہو۔ صرف یہ نہیں کہ قرآن نے کہا انما المؤمنون اخوہ، مؤمنین آپس میں بھائی ہیں، ریئل بھائی چارہ کیا ہے امام وہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ اور اس میں ہمیں اس پر غور کرنا، توجہ کرنی ہے کہ اگر آج امام تشریف لائیں یا ہم اگر امام کے زمانے میں ہوتے تو ہمارا ایک دوسرے سے جو کہتے ہیں نا کہ ہم بھی امام کو مانتے ہیں اور ہم بھی امام کو چاہتے ہیں، ہمارا ایک دوسرے سے رابطہ کیسا ہونا چاہیے تھا، کس طرح کا رابطہ، ہم ایک دوسرے سے ہمارا بیہیویئر کیسا ہو، یہ امام نے ہم کو سکھایا۔ 2 یا 3 جتنے بھی وقت ملے گا وقت پر میری نظر ہے میں آپ کو واقعات بتا دوں، مگر ہیں دلچسپ اتنے کہ اس میں آدمی واقعی ہر پہلو پر غور کرتے ہوئے آگے بڑھے، لیکن میں جلدی سے اس لیے کہ وقت کم ہے اور مفاہیم زیادہ ہیں۔ امام کے ایک صحابی ہیں، ان کو ایک شخص نے جو اس روایت کا راوی ہے اس نے دیکھا عرفے کے دن میدان عرفات میں، سب لوگ عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں میدان عرفات ایک ایسا میدان ہے جس میں اب انسان وہاں جاتا ہے، کچھ نہیں کرنا ہے، وہاں کچھ کرنا نہیں ہے، کوئی اعمال بھی نہیں ہے معین کہ یہ کہنا ہے اور یہ کچھ بھی نہیں، جا کے وقوف، اس لیے کہ بس جا کے تم کو بیٹھ جانا ہے، ظہر سے مغرب تک خالی بیٹھنا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کیا کرنا ہے یہاں، کیا کرنا ہے، کچھ بھی نہیں، بس بیٹھو یہاں۔ اب یہاں جو بیٹھو، اس بیٹھنے میں یہ تصور کہ دیکھو یہ لاکھوں انسان چاروں طرف بس اس میدان میں جمع ہو گئے، قیامت کا تصور کرو کہ تم ایک دن قیامت، بس یہاں بیٹھ کے صرف یہ تصور کرو کہ تم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، بس یہ بہت ہے۔ اور واقعاً اس کی جو کیفیت ہے نا عرفات کی، میدان عرفات کی، بالکل، بلکہ حج کہتے ہی اس کو ہیں، حج اسی دن سے شروع ہوتا ہے، یوم حج الاکبر اصل میں وہی ہے۔ اور وہ جو دعائے عرفہ امام حسین کی ہے وہ اسی چھٹے امام کی ہے، ائمہ طاہرین، بہت سی دعائیں، بہت سے اعمال اتنے ہیں کہ وہ ظہر سے مغرب تک آپ اعمال کیے جائیں، دعائیں کیے جائیں، ختم نہیں ہوتے۔ تو مومن جو ہے وہاں اس کی ایک کیفیت ہوتی ہے عجیب و غریب عبادت کی۔ تو اس نے دیکھا کہ یہ امام کاظم کا جو صحابی تھا وہ اس انداز سے دعا کر رہا ہے، ہاتھوں کو بلند کر کے، توجہ کیجیے گا، کہ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، اور اتنے بہہ رہے ہیں کہ نہ صرف اس کے رخساروں پر ہیں اور اس کی ریش پر ہیں، اس کی داڑھی پر، بلکہ زمین پہ ٹپک ٹپک کے گر رہے ہیں اور زمین بھیگ رہی ہے، معمولی نہیں ہے اتنے آنسو، اور ہاتھوں کو بلند کیے ہوئے، اور ایسا لگ رہا ہے کچھ طلب کر رہا ہے، تڑپ تڑپ کے مانگ رہا ہے خدا سے۔ اس نے کہا کہ میں خود بھی دعا میں مصروف، لیکن اس کی اس کیفیت کو دیکھ کے میں اتنا متاثر ہوا کہ میں نے سوچا کہ ذرا لوگ ہٹیں جائیں اور وقت تمام ہو اور اس کو کچھ فرصت ہو تو میں اس سے پوچھوں کہ بھئی یہ خشوع و خضوع تو میں نے کسی کا ابھی تک دیکھا نہیں۔ چنانچہ اس نے پوچھا اس سے،
تو اس نے کہا اس میں خوشی و خضا کا اللہ کی بارگاہ میں کچھ مانگ رہا تھا. کہا کیا اس طرح تڑپ کے مانگ رہے تھے, یقیناً تمہاری دعا قبول ہوگی. تو اس نے کہا پتہ ہے تم کو, اتنی دیر میں نے ایک چیز بھی اپنے لیے نہیں مانگی. توجہ کیجیے گا میرے بھائی, اس کو لکھ لیجئے, جا کر اپنے گھر میں بچوں کو بھی سنائیے, اپنے گھر والوں کو بھی سنائیے کہ آج یہ واقعہ ہم سن کر آئے. اس نے کیا مطلب, اتنی دیر میں تم نے ایک چیز اپنے لیے نہیں مانگی, پھر کس کے لیے مانگ رہے تھے؟ کہا میرے آقا اور مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ایک ارشاد میری نظروں کے سامنے تھا, میں نے اس اعتبار سے آج اتنا مانگا, اپنے لیے کچھ نہیں مانگا مگر اپنے لیے بہت مانگا. کہا وہ کیا؟ اس نے کہا امام نے فرمایا ہے کہ جب تم کوئی بھی دعا کرتے ہو, اس دعا میں جیسے ہی تم اپنے کسی برادر مومن کو شامل کرتے ہو, اپنے کسی بھائی کے لیے, بہن کے لیے, اپنے رشتہ داروں کے لیے, اپنے کسی مومن بھائی, صرف تمہارا رشتہ ایمانی رشتہ ہے, کسی مومن کے لیے جب تم اس کی عدم موجودگی میں اس کے لیے دعا کر رہے ہو تو اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ اس سے کہہ دو کہ تم اپنے اس بھائی کے لیے دعا کر رہے تھے, ٹھیک ہے وہ تو تمہاری دعا قبول ہو گئی, اس کو مل جائے گا جو تم مانگ رہے تھے اس کے لیے, مگر فرشتوں جا کے اس سے یہ کہہ دینا کہ جتنا میں نے تمہارے اس بھائی کو دیا تمہارے مانگنے وجہ سے 100,000 1,00,000 گنا وہی دعا تمہارے لیے میں قبول کر رہا ہوں. اب یہ کہہ رہا ہے امام کا یہ صحابی, یہ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو جب میں نے امام کی زبان سے یہ سنا تو میں نے اس دن سے سوچ لیا, عجیب بات کہی بڑی دلچسپ, انہوں نے کہا کہ میں نے یہ سوچ لیا کہ جب میں دعا کروں تو میں ایک کیوں مانگوں اللہ سے اپنے لیے, میں کیوں نہ 1,00,000 لے لوں, اور ایک بھی مانگوں گا تو گارنٹی نہیں قبول ہو جائے, وہ 1,00,000 گارنٹی ہے کہ قبول ہو جائے. توجہ فرمائیں, یہ بہت اہم ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ آج سے, ابھی سے, بلکہ اپنے سے زیادہ دوسروں کے لیے دعا کریں. کتنی محبتیں پیدا ہوں گی اس طرح, کتنا پیار آپس میں, ایک دوسرے کے لیے کتنا احترام, ایک دوسرے کا کتنا خیال, کیئرنگ, یہ ریئل کیئرنگ سوسائٹی ہوگی, کیئرنگ اینڈ شیئرنگ. اب شیئرنگ کے اوپر بھی بات کرتا ہوں. تو امام چاہ رہے تھے کہ معاشرہ ہمارا جو ہو, ہماری جو قوم ہو, وہ اتنی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہو کہ دعا میں بھی آپ اپنے لیے نہیں اپنے بھائی کے لیے دعا مانگیں. کوئی حرج نہیں, منع نہیں ہے کہ آپ اپنے لیے نہیں مانگیں, وہ تو ان کا, انہوں نے اپنے حساب سے سوچا کہ بھئی میں مضمون, انہوں نے کہا کہ ایک ہے وہ جس کی ضمانت لے لی گئی ہے کہ یہ تو تم کو 1,00,000 مل جائے گا, تو 1,00,000 ضمانت والا کیوں نہ لے لوں, 1,00,000 اس ایک کو کیوں مانگوں جس کو کوئی ضمانت نہیں ہے کہ قبول ہوگا کہ نہیں. ان کی سوچ تھی, یہ ہر مومن کی سوچ ایسی ہو سکتی ہے. تو اپنے بھائیوں کے لیے دعا کریں. جب آپ دعا کریں گے اپنے بھائیوں کے لیے تو یہ اس بات کا لازمہ ہوگا کہ آپ اپنے بھائیوں کے بارے میں خیر خبر ان کی رکھیں گے کہ بھئی کون کس حال میں, پتہ نہیں کون کس حال میں, نہیں پتہ ہونا چاہیے آپ کو کون کس حال میں, اور جس حال میں ہے اس کے بارے میں اس کے لیے آپ دعا کرتے رہیں. جنرل مومنین کے لیے دعا کریں, اور نام بنام جن کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں ان کے لیے دعا کریں. یہ امام یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ اس طرح ایک دوسرے سے کنیکٹڈ رہے. اب رہا مسئلہ, یہ تو کیئرنگ کی بات ہے, شیئرنگ کیا ہے, کتنا شیئرنگ کرنا چاہیے. تو امام نے ایک دن اپنے ایک صحابی سے یہ سوال کر لیا کہ بھئی تم اپنے آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہو؟ یہ بڑے سخت مسائل ہیں, توجہ کیجئے. ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہو, یہ امام ہے. آج کی رات اگر ہم کو یہ نہیں معلوم ہے کہ امام ہم سے کیا چاہتے ہیں تو پھر فائدہ کیا ہوگا. امام کیا چاہ رہے ہیں ہم سے, کہ ہم ایک دوسرے سے کس طرح بیہیو کریں. کہا تم ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہو؟ اس نے کہا ہاں مولا ہم لوگ تو بہت ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں. کہا اچھا تو کبھی ایسا ہوتا ہے کیا کہ تمہارا کوئی بھائی تمہاری دکان پر آیا اور تم نے اپنا والیٹ کھولا
اور یہ دکان اس کے سامنے رکھ دی کہ یہ والیٹ ہے اور یہ دکان ہے، جتنا چاہو اٹھا کے لے جاؤ. ایسا کبھی ہوتا ہے کہ نہیں مولا؟ ایسا تو نہیں ہوتا. تو امام نے کہا کہ ذالک لیس ما انا احب، پھر یہ جو تمہارا بیہیویئر یہ وہ نہیں ہے جو میں چاہتا ہوں کہ تم کرو. تم حقیقی مومن جب میرے اعتبار سے جو میں چاہتا ہوں تمہارے رہبر کے طور پر، تمہارے امام کے طور پر، وہ یہ چاہتا ہوں اتنا ایک دوسرے سے تمہارا بیہیویئر اچھا ہو جائے کہ تم سب کچھ حصہ، اور جتنا اٹھا لے تم پھر اس کے بعد پوچھو نہیں تو اس نے کتنا لے کے چلا گیا. آپ کہیں گے مولانا تیار تو ہیں ہم لیکن یہ تو ہم لٹ کے رہ جائیں گے. کہ نہیں، دونوں طرف سے ہے بھائی. ایسا نہیں ہے کہ آپ کے لیے کھول دیا تو آپ اٹھا کے لے گئے سب کا سب، ایسا بھی نہیں ہے. یعنی وہ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ شخص جو آ رہا ہے وہ اپنی ضرورت کے مطابق ہی لے گا تم سے. یہ اس کا اخلاق ہے. تمہارا اخلاق یہ ہے کہ تم اپنے ہاتھ کو روکو نہیں. تم اپنے والیٹ کو جیب میں اس طرح بند کر کے مطلب نہیں میں نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا. ہیلپ اگر تم اپنے بھائی کی نہیں کر سکتے تو امام فرماتے ہیں کہ پھر وہ تم نہیں ہو جو میں چاہتا ہوں. بس وقت تمام ہوا. بہت سے واقعات آپ نے خود سنے ہیں. علی ابن یقطین کا واقعہ کہ ان سے کس بات پہ ناراض ہوئے تھے امام. علی ابن یقطین سے ناراض ہو جائیں، امکان ہی نہیں. وہ تو بہت ہی اعلیٰ، یعنی جیسے امیر المومنین کے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب مالک اشتر تھے، اور جیسے امام صادق کے لیے ان کے بہت سے صحابی ہیں، اور خاص طور پر جو سخت امتحانات سے گزرے ہارون مکی تھے، اسی طرح یہ ساتویں امام کے لیے تھے. مگر ان سے ناراض ہونا کس بات پر؟ کہ ایک غریب، یہ وزیر اعظم تھے، ایک غریب سے ملاقات نہیں کی تھی. میں اس واقعے کو پیش نہیں کر رہا ہوں، وہ بھی یونیک واقعہ ہے، یعنی کہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس کو سننے والا کہے گا انبیلیویبل. جس انداز سے جا کے انہوں نے اس سے معذرت کی ہے اور جس انداز سے. یہ ہے امام. تو ساتویں امام نے اپنی ان سخت ترین حالات میں جس انداز سے دین کو بچایا بھی اور دین کو پھیلایا بھی اور قوم کو متحد رکھا، اور قوم میں محبتیں ایک دوسرے سے اتنی ہونی چاہیے. بس یہ سمجھیں، ذرا سی بات کے اوپر شکایت اور بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں نہیں ہو رہی ہیں، بھائی بھائی میں باتیں نہیں ہو رہی ہیں. 3 دن اگر آپ ایک دوسرے سے بات نہیں کریں تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کے کتنے گناہ لکھے گئے ہیں، بیان کیے گئے ہیں. ہو ہی نہیں سکتا. آپ پہل کریں. اگر کسی نے آپ سے بات خود بند کر دی، آپ پہل کر لیں. تھوڑا اس وقت ذرا سا سخت محسوس ہوتا ہے، آپ کا ذرا ایگو جو ہے نا، وہ شیطان اس کو بہت اوپر لے جاتا ہے. تم بات کرو گے، تم سٹارٹ کرو گے، تم پہلے سلام کرو گے، کر لیں. ایک بار شروع میں سخت ہوتا ہے، لیکن جب آپ ایک بار سلام کر لیں. خود امام کی زندگی میں اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں کہ خود خاندان کے کچھ افراد، بات ہو رہی تھی سادات کی، سادات اپنی خود عزت کریں پہلے. ائمہ اطہار کے زمانے میں بھی ایسے حالات ہوئے ہیں کہ امام کے قریبی رشتہ داروں نے امام کی عظمت کو نہیں پہچانا اور ان کی قدر نہیں کی، بلکہ اہانت کے بھی ایسے ہمیں واقعات ملتے ہیں کہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں. لیکن اس کو کس انداز سے اماموں نے ڈیل کیا؟ وہ امام کا اپنا مقام ہے بے شک، لیکن ہم ان کی سیرت پر اگر عمل نہیں کریں تو پھر امام کہتے ہیں یہ وہ نہیں ہے جو میں چاہتا تھا. توجہ ہے نا اذان محترم؟ تو بس ہر امام کے زمانے میں جو حالات رہے، تکلیف دہ حالات رہے، لیکن کربلا کے بعد سخت ترین جس امام کے سامنے حالات آئے، سخت ترین حالات جس پر گزرے، وہ ہمارے مولا امام کاظم. زیارت میں بھی آپ پڑھتے ہیں سلام ہو اس پر، المسجون فی قعر السجون. ابھی وہ دریافت ہوئے ہیں کچھ وہ قید خانے، ابھی دریافت ہوئے تازہ، پتہ بھی نہیں تھا کہاں پر رکھا ہوا ہے، کیسے قید خانے میں رکھا ہوا. ایسے قید خانے انسان سوچے
کہہ کر ہم گزر جاتے ہیں. تصور کریں ایسی جگہ جہاں نہ کھڑا ہو سکتا ہے کوئی, نہ سکون سے بیٹھ سکتا ہے کوئی. کیسے وقت گزارا ہوگا ایسے قید خانوں. میرے مولا نے کیسے کیسے قید خانوں, کتنے اذیتناک تکلیف دہ قید خانے. اور دیکھیں ایک تکلیف ہوتی ہے قید کی تکلیف, ایک تکلیف ہوتی ہے بچوں سے جدائی کی تکلیف. ہمارا ہر امام غریب ہے, ہمارا ہر امام غریب ہے. غریب اس کو کہتے ہیں جو وطن سے دور ہو. ارے وہ امام جو وطن میں دفن ہوئے نا, وہ وطن میں غریب ہے. یہ جنت البقیع جو آپ دیکھتے ہیں نا, یہ وطن میں غربت کی علامت ہے ان کی. اندازہ کیجئے کہ ان شخصیتوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا ہوگا ظالموں نے, کہ جب ان کی قبروں کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ہاں عزادارو, بس کیا عرض کیا جائے. امام کے آج کی شہادت کی مجلس, اللہ اکبر, تاریخ کہتی ہے کہ میرے مولا کو قید خانوں میں رکھا گیا ہے, اذیتناک قید خانوں میں. خود ہارون کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ ہارون نے ایک بار اپنے وزیر سے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں, بہت دن ہو گئے ہیں کہ یہ کس حال میں ہیں موسیٰ ابن جعفر, مجھے دیکھنا ہے. تو کہا چلے میں آپ کو دکھاتا ہوں. ایک چھوٹا سا روشن دان تھا, وہاں سے دکھایا, کہا یہاں دیکھیں آپ کو نظر آ جائیں گے. اس نے بار بار دیکھا کہ مجھ کو تو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے, بس ایک سفید کپڑا ہے پڑا ہوا زمین پر. وزیر کہتا ہے کہ بادشاہ یہ کپڑا نہیں ہے, یہی موسیٰ ابن جعفر ہے جو سجدے میں ہے. نماز فجر کے بعد سجدہ کرتے ہیں تو ظہر کی نماز کے وہ سر اٹھاتے ہیں, ظہر کے بعد سجدہ کرتے ہیں تو عصر کے لیے سر اٹھاتے ہیں. ان کا یہ حال ہے. اللہ اکبر, اتنی اذیت, اتنی تکلیف. یہ تو تکلیف قید خانے کی تھی, لیکن واقعاً حیرت ہوتی ہے کہ اتنی کیا دشمنی تھی. بھئی جب قید خانہ ہی ایسا ہے, نہ اٹھا جاتا ہے نہ بیٹھا جاتا ہے, جب قید خانہ اتنا سوچنے کی بات ہے, تو پھر ہاتھوں میں زنجیریں کیوں, پھر گلے کا توق کس لیے؟ یہ ہاتھوں میں زنجیریں تو اس قیدی کے پہنائی جاتی ہیں کہ جو قید خانے کے باہر ہو اور یہ خوف ہو کہیں اور چلا جائے. یہ زنجیریں کیسی؟ اللہ اکبر. تاریخ کہتی ہے کہ اسلامی تاریخ نے ایک ہی قیدی ایسا دیکھا کہ جو قید خانے سے نکلا ہے. ایک اور روایت بتاتی ہے کہ کچھ لوگوں نے وہ جو قید خانے کا دربان تھا, داروغہ تھا, اس سے بہت اصرارن کہا کہ ہم کچھ نہیں, صرف دیکھنا چاہتے ہیں اپنے مولا کو. ان سے بس دو لفظ کی بات ہے, کوئی سوال نہیں کریں گے, کچھ نہیں, صرف 2 لفظ ان سے پوچھنا چاہتے ہیں. تمہارے سامنے, تم خود کھڑے ہو جانا, تمہیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی, اتنا ہوگا. کسی طرح اس کو راضی کیا, آگے پوچھے, گفتگو کی, امام سے ملاقات ہوئی, رونے لگے. امام کی کیفیت دیکھ برداشت نہیں ہو سکا. ایک سوال کیا, مولا آخر یہ مصیبت کب ختم ہوگی, ہم آپ سے کب ملاقات کر سکتے ہیں, اتنی پابندیاں کب ختم ہوں گی, خدا سے دعا کریں جلدی ختم ہو. امام نے کہا ہاں بہت جلد ملاقات ہوگی. دیکھو جمعے کے دن ہماری تم سے ملاقات ہوگی پل بغداد پر. اب یہ چاہنے والے تڑپتے رہے, جمعے کا انتظار کرتے رہے, تڑپ کے وار کرتے رہے, جس کا امام نے وعدہ کیا تھا کہ وہاں ملاقات ہوگی. خوش بھی ہیں, بے چینی بھی ہے, انتظار کی شدت بھی ہے.
ایک مرتبہ دیکھا کہ کچھ مزدور ہیں جو ایک جنازہ لیے ہوئے چلے آ رہے ہیں، اور ان مزدوروں نے لا کے جنازے کو رکھ دیا ہے پل بغداد پر۔ ان چاہنے والوں کے ذہن میں بھی نہیں آ سکتی تھی یہ بات کہ یہ جنازہ کس کا ہوگا، وہ تو انتظار میں کسی اور کے تھے، اپنے مولا کے انتظار میں کھڑے ہوئے۔ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ خیر یہ جنازہ انہوں نے یہاں کیوں رکھ دیا ہے، یہ پل کوئی جگہ جنازہ رکھنے کی تو نہیں ہے۔ جنازہ رکھ کے ہٹ گئے، کسی نے آ کے توہین آمیز انداز سے ایک صدا دی، ایک آواز دی تو یہ پریشان ہوئے، کس کو کہہ رہے ہیں، یہ کس کی باتیں کر رہے ہیں؟ جس طرح کے الفاظ استعمال کیے سمجھ گئے کوئی ظلم ہوا ہے، آگے بڑھے۔ آنے کے بعد یہ چاہنے والے امام کے چند تھے، خوف چاروں طرف طاری ہے، کسی کو کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ آگے بڑھنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہ ایک کپڑا پڑا ہوا ہے، ذرا دیکھیں، ہلا کے تو دیکھیں، ہلایا تو بہت بھاری تھا۔ کہا اتنا وزن اتنے چھوٹے سے کپڑے کا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب جو دیکھا کپڑے کو ہٹا کے تو کیا دیکھا، یہ وہ قیدی ہے جس کے ہاتھوں میں ابھی بھی ہتھکڑیاں تھی، جس کے پاؤں میں ابھی بھی بیڑیاں تھی۔ میں کہوں گا مولا امام سجاد، آپ سے زیادہ مظلوم کون ہوگا میرے آقا؟ مگر جب آپ کو قید خانے سے رہا کیا گیا تو ہاتھوں میں زنجیریں نہیں تھی، ہتھکڑیاں کاٹ دی گئی تھی، بیڑیاں نکال دی گئی تھی۔ مولا آ کر ذرا امام کاظم کو دیکھیں، یہ میرا مظلوم امام، جنازہ قید ہے، یہ جنازہ دیکھو۔ اللہ اکبر۔ تاریخ کہتی ہے کہ کوئی خوف کی وجہ سے قریب نہیں آ پا رہا ہے، کیا کریں، جنازے کو کیسے اٹھائیں؟ ایک غربت حسین کی، ایک غربت امام کاظم کی۔ بس کسی نے ایک حداد ہے، اس نے خواب میں دیکھا ایک بی بی آئی ہے کہ تم مجھ کو پہچانتا ہے کہ نہیں؟ بی بی میں آپ کو نہیں جانتا۔ کہا میں تیرے رسول کی بیٹی ہوں، تیرے پاس ایک کام کے لیے آئی ہوں۔ وہ لوہار کھڑا ہو گیا، اس نے کہا میرے پاس کام کے لیے آئی، نبی کی بیٹی میرے پاس کام کے لیے آئی، کیا فرما رہی شہزادی؟ خواب دیکھ رہا ہے۔ کہا میرا ایک بیٹا ہے جس کے ہاتھوں کی ہتھکڑیاں تجھے کاٹنی ہے، جا کر نکال۔ وہ دوڑا ہوا اٹھ کے آیا، جس جگہ کو بتایا تھا، کیا دیکھا ہوا؟ ایک جنازہ رکھا ہوا ہے۔ اس نے زنجیروں کو کاٹنا شروع کیا، لوگ جمع ہونا شروع ہوئے۔ ہارون ہی کے گھرانے کا ایک فرد باہر نکلا، جنازہ اٹھا دوستو، مگر اب جو اٹھا تو بڑی شان سے اٹھا۔ ہزاروں کا مجمع جمع ہوا، اور جب حکومت نے دیکھا جنازہ اٹھ رہا ہے تو اپنی خوف کی وجہ سے وہ بھی شامل ہو گئے۔ جنازہ نکل رہا تھا اور امام کا ایک فرزند، ایک مجبور فرزند، آج وہ بھی چل رہا ہے ساتھ ساتھ۔ سلام ہو امام رضا کو، مگر میرا دل کہتا ہے، میرے مولا کہہ رہے ہوں گے لوگوں، ارے تم نے آخر میں میرے مظلوم باپ کا جنازہ اٹھا تو لیا، ارے میں نے جنازے پہ نماز پڑھی، دفن ہوا، ہائے حسین، کربلا کا میدان ہے، اور ایک مجبور بیٹا، جوان بیٹا